السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی اور سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، سبھی فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے تکبر کے چلتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر پھٹکار ہوئی اور اسے ذلیل اور رسوا کر کے جنت سے نکال دیا گیا۔ شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے نفرت پیدا ہو گئی۔ حسد کے چلتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان نفرت کرنے لگا اور ابلیس اس فراق میں رہنے لگا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے رسوا کر کے نکالوا دے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کتنے سال میں قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس وجہ سے قبول ہوئی، وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی اور ہر قسم کے جنت کے پھل اور نعمتیں کھانے کی اجازت دی گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا۔ جب شیطان خیر خواہ بن کر قسمیں اٹھا کر نصیحت دینے والے کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا، تو آپ کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے الگ ہونا پڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا اور ہم نے کہا تم تمام اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اتر جاؤ۔ شیطان کو ان دونوں کے اترنے سے پہلے ہی مردود کر کے روئے زمین پر بھیج دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سراندیپ میں اتارے گئے اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا اور شیطان کو پہلے ہی الا میں اتار دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کا جنتی لباس اتار لیا گیا تھا اور جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر ڈھک کر آپ تشریف لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 200 یا 300 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، آہا بکا اور گریہ زاری کرتے رہے اور اپنی بھول پر ندامت کے آنسو بہاتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، لیکن آپ کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات کہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلموں کے ذریعے اللہ سے توبہ کی۔ وہ کلمے یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب اس طرح کلمات کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ نہ قبول ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ساقی عرش پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسی اسم مبارک کو اپنی شفاعت کا ذریعہ بنایا اور اس طرح کہا: اے اللہ عز و جل، میں تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر معافی چاہتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کی طرف رحمت کی توجہ کرتے ہوئے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اگر آدم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو بطور وسیلہ نہ پیش کرتے تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ ہوتی۔ لیکن ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے باہر آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کلمات عطا فرما دیے تھے اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی جو قبول ہو گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف کر دی۔ یہ ممکن ہے کہ معافی کے باوجود آدم علیہ السلام اپنی لغزش کو یاد کر کے ندامت کے طور پر سالوں سال گریہ وزاری میں مشغول رہے اور خوف اور خشیت کا تقاضا کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعے کے دن قبول ہوئی۔
آپ کی پیدائش اور جنت سے باہر تشریف لانا بھی جمعے کے دن ہی تھا، اور وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقہ سراندیپ کے پہاڑ پر اترے اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جدہ میں اتری۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے پہاڑ پر ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی تھی، یعنی بھلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک سریانی زبان میں کلام فرمایا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد آپ کو عربی زبان پھر عطا ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی، اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور زمین کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جس جانور پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہلی اور خانگی بن گئے، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ، اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی و وحشی بن گئے، جیسے ہرن وغیرہ۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، مولا، میری اولاد بہت کمزور ہے اور ابلیس کا فریب بہت سخت، اگر تو ان کی امداد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیسے بچ سکیں گے؟ اللہ عز و جل نے حکم دیا، اے آدم، تمہارے اور احکام تھے، آپ کی اولاد کے لیے اور احکام ہوں گے، ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔